الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ اور اس کے سحری کا وقت ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار احکامات، معاملات اور مسائل بیان فرمائے ہیں، انہی میں سے کچھ کا تعلق رمضان المبارک کی عبادت، خاص عبادت یعنی روزہ رکھنے سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں روزے کی فرضیت، روزے کی فضیلت اور اسی طرح روزہ رکھنے کے حوالے سے مسائل، روزہ چھوڑنے کے حوالے سے مسائل، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے اندر جو دیگر عبادات میں سے ایک عبادت قرآن کریم کی تلاوت ہے، ان تمام چیزوں کا جا بجا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس وقت ہم ایک آیت کو لے کر انشاءاللہ بات کو شروع کرتے ہیں۔ تو روزانہ کی بنیاد پر انشاءاللہ جو آیات رمضان المبارک تلاوت عبادت اس سے متعلقہ ہوں گی، اس کی انشاءاللہ ہم تھوڑی تفسیر پڑھیں گے، سنیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں عمل کی توفیق دے گا، اور یہ جوانی کا زمانہ اسی طرح کی چیزوں کو سیکھنے کا، سمجھنے کا اور عمل کرنے کا ہے۔ آپ طلباء ہیں اور آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زمانہ طالب علمی میں جو کچھ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ دراصل بیج ہیں جو ہمارے دماغ میں بوئے جا رہے ہوتے ہیں، اور آگے چل کر اسی بیجوں نے جو ہے وہ تناور درخت بننا ہے اور پھلاور ایک بہترین باغ بننا ہے۔ تو آج کی ایک مسئلہ سیکھنا، اپنے فہم بڑھانا ہے۔ ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کا مطلب ایک آیت کی تفسیر نہیں، بلکہ ایک آیت کی تفسیر سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایسا مزاج بنانا ہے جس کے اندر فہم قرآن پیدا ہو جائے۔ تو طالب علمی کے زمانے کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت بھی سیکھتے ہیں تو اگلی زندگی میں اس نے بہت بڑھ کر آپ کے انشاءاللہ کام آنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جو پہلی سورت ہے، سورۃ البقرہ، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر فعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ دو آیات ہیں جن کا میں پہلے ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ گے، تقوی اختیار کر لو گے اور گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے۔ اس آیت کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اس کی مثال بتائی گئی ہے، اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے، غرض و غایت بتائی گئی ہے۔ اس سے اگلی آیات کے اندر چند احکام ہیں، تو پہلے ہم پہلی آیت کی تفسیر پر کچھ عرض کر لیں، پھر انشاءاللہ دوسری کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے دو انداز ہیں، ایک انداز ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اور ایک اللہ تعالیٰ کا انداز ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس فرماتے ہیں، وہ ایک عمومی خطاب ہوتا ہے کہ اے میری مخلوق، اے میرے بندے، اے میرے انسان، جو کوئی بھی ہو، جیسے بھی ہو، جہاں بھی ہو۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فرماتا ہے تو اس وقت خطاب صرف ان پر ہوتا ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگ جو مجھے مان چکے ہو، مجھ پر ایمان لا چکے ہو، اب میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں تم میری بھی مان لو، یعنی مجھے مان چکے ہو تو اب میری بھی مان لو۔ اور اس خطاب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اپنائیت کا، اپنے پن کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ تو ہمارے اپنے ہو، یہ خاص بات ہے جو اپنوں میں کہنے والی ہے، اور دوسرے لوگوں کے اندر وہ بات کرنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو بات کہی جائے اس کو اپنا سمجھ کر، خاص سمجھ کر ہمارے پیغام کو سن لو، لے لو اور اس پر عمل کر لو۔ اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنائیت کی اظہار فرمایا، اے وہ لوگ جو مجھے مانتے ہو، مجھے جانتے ہو، مجھ پر ایمان لا چکے ہو، میری بات سن رہے ہو،
کیا بات ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات طے ہو چکی ہے اور یہ ہونی ہی ہے اور یہ ہو کر رہے گی، یہ ہم کہہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے فرض کر دیے ہیں اور مجھے پتہ تھا، معلوم تھا کہ آپ مجھے مانتے ہو تو میرے بھی مانو گے۔ میرا کام آپ کو بتلانا ہے اور آپ کا کام میری ماننا ہے۔ اور عام زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ جن لوگوں سے یہ خدشہ ہو کہ پتہ نہیں وہ بات مانیں گے یا نہیں، انہیں پہلے اعتماد میں لیے جاتا ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں، کیا خیال ہے، کیسا کرنا چاہیے۔ تو جب ان کا ذہن ذرا قریب آ جاتا ہے تو پھر انہی کی سے کہلوا کر کہا جاتا ہے کہ جی کیا ایسا کر لیں۔ لیکن جو اپنے ہوتے ہیں، جن پر یقین ہوتا ہے، تو انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ کہہ چکے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں، ہم نے یہ کہہ دیا، ہم نے یہ طے کر دیا۔ تو عام طور پر بھروسے والے کہتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہاں پر بھی انداز یہ ہے کہ آپ چونکہ ہمیں مانتے ہو، ہمیں جانتے ہو، ہماری مانتے ہو، تو ہم نے کر دیا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، یقین کر لیں گے اور فرما بردار ہو جائیں گے۔ اب روزہ جو ہے وہ خاص عبادت ہے، تو یہ شبہ تھا کہ شاید ایک انسان مسلمان یہ سوچے کہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا کیا یہ آسان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی بندے، آپ جیسے ہی انسان، بھوک پیاس، کام کاج اور مشکل مشقت آسانی، سب بچے بوڑھے جوان، اس سے پہلے بھی میں نے یہ فرض عبادت کی تھی ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں پہلے یہ تجربہ کر چکا ہوں اور آپ جیسے ہی بندے یہ حکم لے چکے ہیں اور ان کے لیے کوئی مشکل نہیں پیش آئی، تو آپ بھی تسلی رکھو، یقین کر لو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے بہتر فرمایا ہے، اور انشاءاللہ کوئی مشکل، کوئی مشقت، کوئی دشواری، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے پہلے ہی بتا دیا کہ آخر ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا۔ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ لعلہ کا مطلب ہے ہمیں امید ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا خیال ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، اور یہ مقصد ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے، اس کا مزاج اور طبیعت اور فطرت وہ گناہوں سے ہٹ کر، بچ کر نیکی کی طرف بڑھنے والی، رغبت کرنے والی، نیکی کی طرف چلنے والی بن جائے۔ یہ آپ ماشاءاللہ چونکہ پڑھے لکھے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے کام ہم کرتے ہیں بادر نخواستہ، اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں برضا و رغبت۔ جیسے بعض لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں کہ بھی فجر کے بعد فلاں جگہ تک چلنا ہے، گاڑی کا انتظام نہیں ہے، پیدل جانا ہوگا، تو وہ کہے گا پیدل جائیں گے صبح سویرے، ہوئے ہوئے پریشان ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں جس آدمی کی ورزش کی عادت ہے، وہ گراؤنڈ میں بھاگتا ہے یا گھومتا ہے، آپ اس سے کہیں کہ بھئی آج سیدھا چلنا ہے، وہ کہے کوئی بات نہیں ہے، کتنا سفر ہے، گھنٹے کا؟ وہ کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو تقریباً گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹے صبح چہل قدمی کرتا ہوں۔ تو کام ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے بادر نخواستہ اور ایک کے لیے برضا و رغبت۔ تو تقوی والا مزاج یہ ہے کہ انسان مزاجن برے کاموں سے بچنا چاہتا ہو، اس کو برے لگتے ہوں اور اس سے بچ کر چلنا چاہتا ہو۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ جب روزہ رکھواتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ حلال کام بھی منع کر دیے جاتے ہیں، جائز کام بھی روک دیے جاتے ہیں۔ تو جب جائز کاموں سے رکتے رکتے انسان کے اندر ناجائز کاموں سے رکنے کا مادہ برضا و رغبت پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ہم حلال کماتے ہیں، صاف ستھرا صحیح پانی ہم اپنے گھر میں رکھتے ہیں، ہمارا اپنا ہے، ہم نے خرید کے رکھا ہوا ہے، لیکن سحری کی نیت کر لینے کے بعد اب ہمارے لیے اس کو پینا حرام ہو جاتا ہے، ہم اس سے بچتے ہیں، رکتے ہیں۔ کھانا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہی کھانا کھانا عبادت تھا، لیکن ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کھانا کھانا ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ ہم حتیٰ کہ لقمہ اٹھایا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، کپ چائے کا منہ کو لگایا ہوا اذان آنے کے وقت یا سحری کے وقت ختم ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور بنی بنائی چیزیں ہم نہیں کھا رہے ہوتے۔ تو جب ہم حلال پاک طیب چیزیں جس کا سحری میں کھانا عبادت تھی، اللہ کے حکم سے اسے رک گئے، تو ہمارے اندر یہ ملکہ شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جب ہم نے حلال کام کو چھوڑ دیا تھا،
تو اب اللہ تعالیٰ نے جو ویسے ہی حرام کر رکھے ہیں ان کو تو چھوڑنا ہمارے لیے بدرجہ اولا ضروری ہوگا، اور انسان جب یہ کر لیتا ہے تو یقیناً اس کے لیے باقی کے 11 مہینے حرام کاموں سے بچنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ ایک تربیت کا، ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹریننگ کے زمانے میں پرمشقت ٹریننگ کرائی جاتی ہے، جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہ چیز انسان کی اور اس کے بعد اس کو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنائیت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اے ایمان والو، آپ مجھے جانتے ہو، مانتے ہو، تو اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مان لیں گے، سمجھ لیں گے، جان لیں گے، عمل کر لیں گے۔ اور کیا کیا عمل کرنا ہے کہ روزے میں نے فرض کر دیے ہیں، لہٰذا جو روزے رکھنے کا طریقہ ہے اس کے موافق آپ نے روزے کو شروع بھی کرنا ہے، باقی بھی رکھنا ہے، اور شام کو اسی کے موافق اس کو افطار بھی کرنا ہے، مکمل بھی کرنا ہے۔ اور مقصد کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کا، گناہ چھوڑنے کا طاقت پیدا ہو جائے، ملکہ پیدا ہو جائے۔ اور جو لوگ صبح روزہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یہ نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں، اور یا اللہ روزے کی جو روح ہے، روزے جو مقصد ہے، یا اللہ میں وہ بھی چاہتا ہوں وہ مجھے عطا فرما دیں۔ شام کو افطاری کے وقت بھی یوں دعا کریں کہ یا اللہ میں نے روزہ رکھا، آپ قبول فرما لیں، اور یا اللہ اس روزہ رکھنے کی جو روح تھی، جو مقصد تھا، جو اس سے مقصود تھا، یا اللہ وہ ملکہ اور وہ صلاحیت میں میرے اندر پیدا فرما دے۔ تو مجھے امید ہے کہ 30 دن لگاتار جب ہم روزہ رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے تقوی کی توفیق مانگیں گے، روزہ افطار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے تقوی کی توفیق مانگیں گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے گا۔ اور جب بندہ متقی بن جاتا ہے تو متقیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضائل رکھے ہیں۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور اسی طرح ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے بنائے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ومن یتق اللہ یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو متقی بن جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت والے دن ہر کوئی دوست کا دشمن بن جائے گا، لیکن جو متقی ہوں گے ان کا تقوی کی وجہ سے دوستی برقرار رہے گی، اور جنت کے اندر بھی متقی لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ تو تقوی جو ہے وہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا مقصد ہے، اور اسی کے پیش نظر ساری چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قناعت بسائی ہے، اس سے اصلاً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ متقی لوگوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر کے جو ہے وہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر ہم تقوی پہ مر جاتے ہیں تو ہمارا حشر انشاءاللہ صدیقین، شہداء، صالحین اور اسی طرح انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بندہ بنا دے، آمین۔ اگلی آیت پر جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ روزہ جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ فرشتے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح جو دیگر مخلوقات ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شے میری تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شے روزہ رکھ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا فرما رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارادہ ظاہر فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کیا ضرورت ہے ایسے انسان کو پیدا کرنے کی جو خون خرابہ کرے گا، نافرمانی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم لوگ نہیں جانتے۔ اب یہ روزہ جو ایک عبادت ہے، فرشتے ہیں بے شمار، کچھ رکوع میں ہیں تو ساری زندگی رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو قیام میں ہے، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ فرشتے جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے جو ہیں وہ بھوک اور پیاس سے پاک ہیں، اور اسی طرح جو انسانی خواہش ہے اس سے بھی فرشتے پاک ہیں۔ اب اگر ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا اور کبھی ایک دفعہ سحری کر لوں پھر قیامت والے دن افطاری کروں گا، تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ قیامت تک بھی افطاری نہ کرے، لیکن ایک بندہ مومن جو انسان ہے، بشر ہے، وہ مغرب کے بعد پھر نہیں رکھ سکتا۔
تو آج جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے، تڑپتی دھوپ میں، پیاس میں، سر کے اوپر پتھروں کا ٹوکرا ہے، سڑک بنا رہا ہے اور پسینہ بہہ رہا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے وہ بار بار اپنے ہونٹوں پر پھسل کر آنے والا پسینہ بھی ہٹا دیتا ہے کہ مبادا میرے جسم کا پانی، پسینے کا پانی میرے ہونٹوں پہ چلا جائے اور میرے منہ میں چلا جائے، میرا روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ کہہ رہے تھے نا کہ بھئی ہم عبادت کرنے کے لیے کافی ہیں، کیا تم ایسی عبادت کر سکتے ہو؟ کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے کہ صرف میری وجہ سے جو ہے وہ بھوک پیاس سارا دن برداشت کرے؟ فرشتوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ انہیں بھوک کا پتہ ہے، نہ پیاس کا، اور نہ ہی خواہشات کا۔ تو اس لیے اگر کوئی انسان ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ کہتا ہے جی اللہ کے شکر فضل سے میں نے آج تک کبھی کوئی غلط نہیں دیکھا، تو اس کو ہم کوئی اس کا کمال نہیں سمجھتے، کیوں کہ وہ دیکھے گا بھی تو کیا دیکھے گا، کیسے دیکھے گا۔ اسی طریقے سے یہ عبادت ہے روزے والی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو، ہمیں مسلمانوں کو شرف بخشا ہے اس عبادت کی بنا پر کہ یہ عبادت تو میرا بندہ مومن ہی کرتا ہے، اور کون کر سکتا ہے۔ اسی طرح قیامت والے دن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں اٹھائے جائیں گے تو پاک پیغمبر اس دن فخر کریں گے کہ یہ میرے روزے دار امتی ہیں، یہ ہے میرے امتی جو ماشاءاللہ بھوک پیاس سب کچھ کے باوجود اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طریقے سے اگر آپ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک نماز توڑنے سے ایک نماز ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ روزے کی ایک خصوصیت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کو وہ روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 60 روزے کفارے کے طور پہ رکھنے پڑتے ہیں۔ اس طرح کی سزا جو ہے وہ اور عبادات میں نہیں ہے۔ اس کا یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں عطا فرمائی، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے دیگر عبادت کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دے گا یہ دے گا، لیکن روزے کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حدیث پہ الفاظ جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزے کی جزا تو میں خود ہوں، یعنی روزے کا بدلہ میری رضا ہے، میری ذات ہے۔ اس لیے آپ یہ اندازہ کر لیں کہ روزہ جو ہے نا وہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، خاص عبادت ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتوں میں اس کی طریقہ نہیں، کیونکہ ان کو بھوک پیاس انسانی خواہشات کی غرض نہیں، اس کے لیے ہمارا شرف ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ بس اللہ ہی جانتا ہوتا ہے کہ کس بندے کا روزہ ہے اور کس بندے کا روزہ نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ خود اپنی رضا عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے روزہ جو ہے نا وہ کوئی معمولی عمومی سی عبادت نہیں ہے، ہم کر لیں نہ کر لیں تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا ہے ہمیں روزے دار ہونے کا، تو جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے تو ایسی صحت، سلامتی اور توفیق والی زندگی ہو کہ ہم لوگ اس کو روزہ رکھتے رہیں۔ جب بھی ہمارا آخری وقت ہو تو ہم روزے والے ہی ہوں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس زندگی تو ہو لیکن روزے کی توفیق ہم سے ہٹا لی جائے، بیماری کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، یا پھر بدعمالیوں کی وجہ سے۔ بس اوقات کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم سے توفیق چھین لی جاتی ہے، ہم ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود روزے سے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال یہ ہمارا خاص شرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرشتے جو ہے وہ اس پر اشک کرتے ہیں کہ واقعتاً بھی بندہ یہاں ہم سے نکل گیا آگے، یہ بھوک بھی رکھتا ہے، پیاس بھی رکھتا ہے، لیکن پھر بھی خوف خدا رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ہم سے پتہ نہیں کہاں سے کہاں آگے نکل جاتا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں احکام ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایام معدودات، کہ یہ چند دن ہیں گنتی کے، مطلب 29 دن ہیں فرض روزوں کے، یا پھر 30، عام طور پر اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چند ہی تو دن ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں روزہ رکھ لو تو رکھ لو، اور میں اس کے بدلے میں آپ کو کیا دوں گا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو یہ کوئی بات بتانے کے لیے کہ یار اتنی بڑی بات تھوڑی ہے، یہ تو بس ایسے ہی آسان سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری طبعیت کے موافق بات کو آسان کر کے فرما رہے ہیں، ایام معدودہ، چند دن ہی تو ہیں، لہٰذا رکھ لیں روزہ۔ اس لیے جن لوگوں نے آج روزہ رکھ لیا ہے تو سمجھو کہ ان کا رمضان شروع ہو گیا، اب تو اس نے اینڈ ہونا ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ 29 دن ہیں یا 28، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پہلے روزہ رکھ کر آپ سمجھیں کہ الحمدللہ ہم نے آدھا رمضان تو پورا کر لیا ہے، بس اب تو سحری افطاری کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عید ہے اور خوشیاں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو میری طرف سے بیماری بھی ہوگی، دکھ بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، سفر بھی ہوگا، کوئی مجبوری بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چونکہ یہ جانتے ہیں اس لیے آپ لوگوں کے لیے میں نے تھوڑی تھوڑی آسانیاں بھی رکھی ہیں، وہ میں آپ کو خود ہی بتا دیتا ہوں۔
تو اب اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ پھر تم میں سے جو کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے چند دن شمار کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے سفر پر ہے جو شرعی طور پر سفر بنتا ہے، یعنی جہاں سے چلا ہے اور جہاں پہنچنا ہے ان دونوں کے درمیان 78 کلومیٹر، جہاں سے چلنا ہے اور جہاں پہنچنا ہے ان دونوں میقاتوں اور دونوں پوائنٹس کے درمیان اگر 78 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اور اس شخص نے وہاں پہنچ کر 14-15 دن سے کم رہنا ہے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن یا جاتا جا رہا ایک گھر سے دوسرے گھر، تو یہ سفر میں ہے، اور سفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دن کے روزے کی فرضیت اس کو موقوف فرما دیتے ہیں کہ آج چھوڑ لو، اور جس وقت آپ کا سفر ختم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے بدلے میں وہ روزے رکھ لینے ہیں۔ تو اسی بنا پر آج اگرچہ سفر آرام دہ ہو، یعنی جہاز کا سفر ہو، اے سی کا سفر ہو، کوئی اتنا پرمشقت نہ ہو، یا اسی طرح آپ 2-4-6 گھنٹے کا سفر کر کے کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، ہوٹل میں یا گھر میں یا مکان میں یا مقام میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی اجازت ہے کہ بھئی اگر آپ سفر میں ہیں تو پھر آپ روزہ اس وقت موقوف کر دیں، نہ رکھیں، اور بعد میں جس وقت آپ کا سفر ختم ہو جائے تو۔ اور دوسری صورت ہے کہ مریضاً بیمار ہو۔ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہے کہ انسان اس قدر بیمار ہے کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری شدید ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، یا بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، یا بیماری ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر اس کے لیے روزہ ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ اس وقت چھوڑ دے، بعد میں جس وقت اس کے لیے آسانی ہو تو روزہ رکھ لے، اور اگر پھر بھی وقت نہ ملے یا کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو اگلے حصے میں اس کی بات آ رہی ہے۔ یہاں میں 2-3 بیماریاں بتا دیتا ہوں عام طور پر جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے اور مسئلہ بنتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے دمہ کی بیماری، سانس کی تکلیف، کے بعض لوگوں کو بار بار ایک گلے کے اندر پمپ کرنا پڑتا ہے، تو ان کے گلے کی نالیاں جو ہے وہ چلتی ہیں اور سانس لے پاتے ہیں، اور اس انہیلر سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اب ایک آدمی کو لگاتار بیماری ہے تو وہ نہیں روزہ رکھ سکتا، اپنے آپ کو جبر کرے گا تو مر جائے گا، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اگر بعد میں سردیوں کے زمانے میں رکھ سکے تو ٹھیک، ورنہ اس کا فدیہ ادا کر لے۔ اسی طرح بعض دفعہ لوگ گردوں کے مریض ہیں اور ہر گھنٹے 2 کے بعد اگر وہ پانی نہیں پیتے تو وہ ان کا جان مچلنے لگتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تو اور نہیں ان سے روزہ رکھا جا سکتا۔ اسی طرح اگر شوگر ہے اور ہر 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا پڑتا ہے، یا ایک دم ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ مرنے والے ہیں، تو ان سارے حالات کے اندر یہ کوئی اور ایسی بیماری ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کسی معالج سے مشورہ کریں، اور اس معالج میں 2 شرطیں ہونی چاہیے، نمبر 1 وہ ماہر ہو، اور نمبر 2 دیندار ہو۔ اگر اناڑی ہے، نیم حکیم ہے، تو اس کا مشورہ بھی نہیں، اور اگر وہ بددین ہے، کافر ہے، یا کافر تو نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، اس کو فرض واجبات میں کوئی تمیز نہیں ہے، تو ایسا بندہ نہیں، دیندار ہو اور ماہر ہو، وہ یہ کہے کہ یہ وہ بیماری ہے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہارے لیے بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس معالج کے مشورے کی وجہ سے شریعت آپ کو مریض قرار دے دے گی اور آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو جیسے بہت زیادہ کوئی بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، کہ زندگی میں دوبارہ کبھی کوئی چانس نہیں ہے، یہ بیماری ایسی لگاتار اور مسلسل ہے کہ کبھی اس نے ٹھیک نہیں ہونا، تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ جو لوگ طاقت نہ رکھتے ہوں کسی وجہ سے، تو ان کے ذمے ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ہم صدقۃ الفطر میں جتنی مقدار ادا کرتے ہیں، اس سال تقریباً 110 روپے یا 20 روپے، یعنی تقریباً 2.25 کلو گندم کی مقدار ہے۔ پچھلے سال 100 روپے تھا، تو اس سال 125 ہو جائے گا، تو ایک روزے کے بدلے میں اتنا فدیہ ادا کر دے کسی بھی ایسے غریب آدمی کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو ایک دن کا فدیہ ایک دن کے صدقۃ الفطر کی مقدار ہے۔ تو اگر کوئی شخص سارے روزے نہیں رکھ سک رہا اور کبھی بھی نہیں رکھ پائے گا، تو وہ تقریباً 3500 روپے جو ہے یہ اس کی مقدار کسی کو ادا کر دے گا، تو اس کی طرف سے یہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے مرض یا سفر میں اجازت تو دے دی ہے روزہ چھوڑنے کی،
لیکن فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اس کے باوجود جو نیکی کر لے یعنی روزہ رکھ لے تو اس کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھ لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو یا سمجھ لو۔ لہٰذا اگر سفر ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ پرمشقت نہیں ہے، اگر یہ اجازت تو ہے، لیکن پھر بھی اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی نہیں میں روزہ رکھوں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے گا تو پھر روزہ رکھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تلواروں کے سائے میں جنگ کرتے ہوئے بھی روزہ جو ہے وہ نہیں چھوڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا۔ تو اس لیے ان حالات میں بھی اگر کوئی روزہ رکھ لے اور پورا کر لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی، باقی انشاءاللہ کل۔ تو اب اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو پوچھ سکتا ہے۔ سر میں نے آپ سے ایک کویشچن کرنا تھا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ سے ایک کویشچن تھا۔ سر جی اگر آپ نے کہا ہے کہ سفر میں ہو تو روزہ معاف ہوتا ہے، تو وہ اگر دوسری جگہ بھی، دوسرے شہر جہاں پہ بھی جانا ہو وہاں بھی اس کا اپنا ہی گھر ہو تو پھر بھی وہ اس روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ یہ اگر اپنے گھر پہنچتا ہے تو پھر مسافر نہیں رہتا، لیکن جو سفر میں جا رہا تھا رات سے، فرض کرو یا کسی نے رحیم خان جانا ہے یا کراچی جانا ہے، تو شام یہاں سے چلا، صبح سحری کے ٹائم اس کو سکھر میں ہو گیا اور شام اس نے کراچی پہنچنا ہے، تو جاتے ہوئے روزہ چھوڑ دے اور رات کراچی پہنچ جائے گا تو کل اپنے ہی گھر ہوگا تو وہ روزہ رکھے گا۔ اور یہ ہم نے کہا روزہ معاف ہے، معاف نہیں ہے، میں نے کہا کہ روزہ کا حکم موقوف ہو جاتا ہے، یعنی فوری رکھنا اس کے ذمے سے ہٹ جائے گا، بعد میں ادا کرنا اس کے ذمہ لازم رہے گا۔ جزاک اللہ۔ تو بہرحال ماشاءاللہ آج آپ کے 45 بندے آپ شریک تھے، میں آپ سب کو شاباش دیتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو کل بھی انشاءاللہ ٹھیک 5 بجے ہم اپنی بات شروع کریں گے اور کل بلا تمہید شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمت دے، میرے اور آپ سب کے علم میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اور اس الحق ایجوکیشن کے تحت ہم حق سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں حق سیکھنے کی، حق سمجھنے کی، حق بولنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سر جی وآخر اگر دعوانا آپ الحمدللہ رب العالمین۔ سر جی اگر آپ جی جو آیت بتاتے ہیں اس کے ساتھ اس کا پارہ نمبر اور آیت نمبر بھی بتا دیا کریں۔ صحیح ہے، کل انشاءاللہ ساتھ ساتھ لکھوا دیں گے۔ اور سر آپ سے پوچھنا تھا کہ جو پہلی امتیں ہوتی تھیں ہم سے پہلے، تو اس کے ان میں تو قرآن جو ہے وہ قرآن پاک نہیں نازل ہوا تھا اور نہ ہی اس وقت جو ہے وہ نماز کا حکم تھا، تو اس وقت کے لوگ صرف روزہ ہی رکھتے تھے، وہ عبادت کیا کرتے تھے پھر اس کے علاوہ؟ عائشہ آپ کی بات سمجھ بالکل نہیں آئی اور شاید ہماری زوم کا وقت پورا ہونے والا ہے، تو کل آپ سوال کر لیجئے گا یا گروپ میں لکھ کے بھیج دیجئے گا، میں وہاں انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔